بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسپیکٹ ٹی وی کے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروائی دیتا ہوں۔ سید حبیب اللہ بخاری صاحب اردو ویک یو ایس اے کے ایڈیٹر ہیں۔ جناب صدیق اظہر صاحب ماہر قانون اور ایک سماجی شخصیت ہیں۔ آج کا پروگرام ناظرین کافی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ سینٹ کے انتخاب کے بعد جو ایک نہایت ہی سیاسی ماحول گرم ہے، آپ دیکھیں گے کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا لاہ عمل اختیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں سید حبیب اللہ بخاری صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ایوانوں میں بکنے اور خریدنے کا رجحان ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ سینٹ میں یہ جو حالیہ انتخاب ہوئے ہیں ان سے مطمئن ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ ویسے تو میرے سامنے انسائکلوپیڈیا بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ماہر قانون محمد اظہر صدیق صاحب، ان کے سامنے ان کے ہوتے ہوئے میری سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور لیکن ایک جذبات ہیں تو اس لیے میں ضرور اس کا اظہار کروں گا۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 40 سالوں سے 30-40 سالوں سے جو سیاسی حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، ہمیں تو دیار غیر میں رہتے ہوئے آج بڑی شدت سے شرمساری اور پریشانی اور جو بھی الفاظ اس میں استعمال کرنا چاہیں وہ محسوس ہوتی ہے بحیثیت قوم کے، اور خاص طور پہ جب ہم کمیونٹی کے اندر موو کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو سبھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بحیثیت قوم پاکستانی ہونے کے شرمساری کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی حالات کیا ہیں، کون سے لوگ سینٹ کے اندر کس طریقے سے جا رہے ہیں، ویڈیوز سامنے ہیں، ایویڈنسز سامنے ہیں، ان کے کیریکٹر کیسے رہے ہیں، ان کا ماضی کیسا رہا ہے۔ اس حوالے سے ساری چیزیں ساری قوم کے سامنے، اس پہ بار بار بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اس پہ یہی ہے کہ خدا کوئی سبب بنائے، اس قوم کو شعور دے۔ سب سے زیادہ تکلیف اسی بات پہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو سب چیزیں سمجھتے ہیں، سارے حالات کو سمجھتے ہیں، پھر بھی ان کی گاڑیوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور میڈیا والے لوگ ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کو موقع دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی شرمندگی والی بات ہوتی ہے کہ وہ جیسے اقبال کا شعر ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو ہماری قوم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کون ہمارے رہنما ہیں، کہاں پہ ہم اپنی بحیثیت قوم ہم کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس قوم کو کیا سکھا کے جا رہے ہیں، کیا دے کے جا رہے ہیں۔ بڑی شرمندگی والی بات ہے کہ ہم ایسے چوروں لٹیروں کو جو ہے نا اپنا رہنما بنائیں، اور اپنے پھر اس کے لیے ڈٹائی کی بات ان کی یہ ہے کہ انہیں شرم بھی نہیں آتی۔ ہم جیسے لوگ شرمندگی سے اپنی شکل نہ دکھائیں اگر ہمارے اوپر کبھی ایسا کوئی الزام لگ جائے، لیکن وہ میڈیا پہ کھڑے ہو کے پھر زور و شور سے ذرا ان کے چہرے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کہیں پہ وہ جو ہے نا شرمشاری نہیں ہوتی، اور وہ کھڑے ہو کے اسی طرح بات کر رہے ہوتے ہیں، جمہوریت کے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، اور حالات کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نہایت ہی دیگر گوں حالات ہیں۔ تو زیادہ اس پہ اظہر صدیق صاحب بہتر قانونی طور پہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ یہ آپ نے حبیب صاحب نہایت ہی ایک گریم پکچر پیش کی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اتنے دکھی دل سے اس ساری تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ یہی بات میں جناب اظہر صدیق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ سر، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ہمارے ایوان جو کہ عوام کے نمائندہ ہیں، قانون ساز ہیں، یہ کس طرح کا ماحول پروان چڑھا رہے ہیں؟ جب ایک ٹاپ لیول پہ آدمی قانون کا احترام نہیں کرے گا اور قانون کو گھر کی لونڈی سمجھے گا، تو پھر عام آدمی کیوں کر قانون کا احترام کرے؟ بہت شکریہ الیاس صاحب۔ حبیب اللہ نے بہت خوبصورت طریقے سے چیزوں کو پرویا ہے، اور بات جو آپ ایک پکچر پورٹرے کی ہے نا، وہ حقائق پہ مبنی ہے۔ یہاں ایک جو بات سمجھنے والی بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست ایک کاروبار ہے۔ یہاں سیاست ایک عبادت نہیں ہے جو پوری دنیا کے اندر کانسیپٹ ہے۔ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کاروبار اور سیاست کو علیحدہ رکھا جاتا ہے۔
اور کیا کاروبار اور سیاست کو مکس نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں سیاست اور اگر کاروبار میں ہے تو سیاست ساتھ رکھنی ہے تاکہ کاروبار آپ کا 4 دن رگنی رات چگنی ترقی کرے. اگر آپ سیاست میں ہیں تو سیاست میں آپ نے کاروبار اتنا بڑھانا ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا پرنسپل ہمارے یہاں اپلیکیبل نہیں ہے جی. جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے کوشش کی نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کوشش کی کہ پاکستان کا ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف چلا جائے, ایک سوشل کانٹریکٹ جو آئین پاکستان کی شکل میں دیا. اب بھی 1973 کا آئین اگر دیکھیں تو وہ سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتا ہے, لیکن وہ سوشل کانٹریکٹ ہم دیکھ نہیں پا رہے کہ وہ سوشل کانٹریکٹ واقعی بن پایا یا نہیں بن پایا. ہم اور آپ سارا دیکھ رہے ہیں کہ اور مسائل آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ ریسنٹ ایگزامپل دیکھ لیں. میں الیکشن کمیشن کے کانٹیکس میں ویسے تو جتنے ریگولیٹری ادارے ہیں وہ ایس سی سی پی لے لیں, نیپرا لے لیں, اوگرا لے لیں, پیپرا لے لیں, پیمرا لے لیں, میں ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ ریگولیٹ یہ ٹھیک کر سکے اور ہر کوئی آزاد اور خود مختار ادارہ بن جائے. اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بھی میں بڑے عرصے سے جدوجہد کر رہا ہوں. 2013 سے میں نے الیکشن کمیشن کے خلاف کے حوالے سے جدوجہد شروع کی. ان کے آرٹیکل 62 اور 63 پر عمل درآمد کرنے کے لیے میں نے کوشش کی کہ ایک پورا کمپینڈیم بن جائے پاکستان کے سیاستدانوں کا, جن کا سارا ڈیٹا وہاں اویلیبل ہو کہ ان کی اولاد کتنی ہے, جائیداد کتنی ہے, اثاثے کتنی ہیں, دوہری شہریت رکھتے ہیں, کوئی جرم سے سزا تو نہیں ہوئی, توہین عدالت میں سزا ہوئی ہے, تو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. تو یہ ڈیٹا کمپینڈیم کوئی بن جائے, لیکن نہیں بن سکا. پھر 62-63 کے حوالے سے اعتراضات داخل کرنے ہوں, کئی مسائل رہے. پھر الیکشن کمیشن کو طاقتور بنانے کے لیے گورنمنٹ کے نیچے نہ لگے, اس کے لیے کوشش کرتے رہے, کچھ نہیں ہوا. اس وقت 2013 کے اندر فل بینچ بنا تھا. پہلے تو معاملہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے دیکھا تھا, پھر یہ فل بینچ کو بھجوا دیا اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیڈ کرتے تھے. جسٹس سید منصور علی شاہ, جسٹس سید مظاہر علی نقوی صاحب جو ہے نا, ان کا فل بینچ بنا اور فیصلہ محفوظ. وہ پھر ایلیویشن ہو گئی, فیصلہ نہ آ سکا. پھر اس کے بعد میں نے اگلے سینٹ کے الیکشن آئے, اس طرح 5-6 پٹیشن یہ ساری اکٹھی ہو چکی تھی, لیکن یہی بات نہیں رکی. جب یہ الیکشن آئی ہے پھر میں نے شروع کیا 62-63 پر عمل درآمد کر لی. پھر جب ویڈیو آ گئی, ویڈیو آنے سے پہلے چونکہ جو میں معاملہ لے گیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ جناب جو خفیہ رائے شماری ہے اس کو ختم کیا جائے, جو سیکشن 122(7) ہے یہ آئین سے متصادم ہے. وہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے کہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا. جب یہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو میں نے پھر 6 فروری کو جب ویڈیو لیک ہوئی پہلی 2018 کی, میں نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ آپ اس پہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائیں, نیب, ایس سی سی پی, ایف آئی اے, آئی ایس آئی, آئی بی, اسپیشل برانچ, ان کے لوگوں کو ساتھ شامل کر کے تاکہ تحقیق ہو سکے اور یہ روک سکیں آپ. لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. پھر لکھا, پھر 62-63 پہ لکھا, پھر کچھ نہیں ہوا. پھر سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ معاملہ آیا 25 فروری تک ساری سماعتیں مکمل ہو گئی. سپریم کورٹ نے اپنے کنسرنز کا ذکر کر دیا, باقاعدہ متناسب نمائندگی کے حوالے سے بھی, باقاعدہ آئیڈینٹیفائبل ووٹ کے کانٹیکس میں بھی. اور آپ دیکھیں, آپ دیکھیں نااہلی اور نالائکی دیکھیں الیکشن کمیشن کی. 1 مارچ کو سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے. سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ آپ یہ الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن اور لا ہوں گے, قانون کے تحت ہوں گے, مگر آپ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کریں گے. اور الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ بالکل خاموشی اختیار کرتا ہے اور آرام سے اعلان کر دیتا ہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ پرانے طریقہ کار کے مطابق ہوں گے. اور یہی ہے وہ کہانی, رام کہانی ہے کہ یکم کو جب کمیٹی بلاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں پرانے طریقہ کار سے ہوں گے, ساتھ ہی وہ ویڈیو لیک ہوتی ہے. میں اسی دن خط لکھتا ہوں کہ آپ الیکشن پوسٹ پون کر دیں, آگے لے جائیں. آپ 11 مارچ تک کر سکتے ہیں, 11 مارچ سے پہلے کسی وقت کر دیں. اور یہ جو ہے نا آئیڈینٹیفائبل ووٹ کا پروسیجر آپ بیٹھ کر بنا سکیں, لیکن اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. میں نے باقاعدہ سیکشن 167, سیکشن 168, سیکشن 170 الیکشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کا کہا, باقاعدہ ویڈیو کے کانٹیکس میں, لیکن کچھ نہیں کیا. اور 3 تاریخ کو جب یہ الیکشن ہو گئے اور پھر ہم سب نے دیکھ لیا کہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ کتنے پڑے, وہ ووٹ کینسل ہو گئے. جو علی حیدر گیلانی کہہ رہے تھے ویڈیو کے اندر پیسے دیے, آفر کر رہے تھے یا آفر یا ایکسیپٹنس, ویسے تو پیسے چلے ہیں اس کے اندر چونکہ آصف علی زرداری صاحب کیا بیٹھے ہیں. لیکن اسی دن ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ نے تقاریر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں نوٹ نہیں ٹکٹ چلے. اب یہ والی بات جو ہے نا, یہ والی بات میں کہہ چکا تھا. یہ والی بات میں باقاعدہ اپنے وی لاگز میں کہہ بیٹھا تھا. میرے پاس انفارمیشن موجود تھی کہ 26-27 لوگ جو ہیں 29 کے قریب ہے, 26 یا 27 لوگ ہیں,
وہ نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار ساتھ مل کے ان کے بچے وغیرہ کام کر کے وہ توڑے ہیں, پیسوں کی بات کی ہے ساتھ ساتھ, لیکن زیادہ انہوں نے کہا کہ آنے والے دور میں ٹکٹ ہم آپ کو دیں گے. اور لیکن 19 نام جو ہے نا یہ نواز شریف صاحب نے فائنل کر دیے تھے. پھر یہ ہونے کے بعد میں نے پھر ان کو باقاعدہ خط لکھا, پھر 4 مارچ کو خط لکھا کہ آپ الیکشن کا نوٹیفیکیشن روک دیں, اور اب مریم نواز صاحبہ بھی اس میں جرموار ہیں, ان سب میں سزا ہو سکتی ہے 3 سال کی, 1 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے, یا دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن اس پہ خاموشی سے بیٹھا رہا. اور پھر سب سے تکلیف دہ مسئلہ ریاست تب آیا جب وہ پریس ریلیز جاری کی. پریس ریلیز میں انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا. اب الیکشن کمیشن ایک طرف تو ہے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی, ایک طرف ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی ہے. اب جس نے بیٹھ کے ایڈجوڈیکیٹ کرنا اس نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے صاف شفاف کرایا ہے, کچھ بھی نہ کر لو. میں کہتا رہ گیا الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کرنا. اور ایک اور بڑی مزیدار بات بتا دوں, اگر آپ کو پاناما کے کیس یاد ہو تو نواز شریف صاحب یا باقی سارے وہ سپریم کورٹ میں 5 ججز کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے رہے آپ اور ہم سب نے دیکھا ہے. وہیں بات نہیں رکی. پھر نیب کے بارے میں, ہمارے اداروں کے بارے میں بات, لیکن کسی نے اس طرح کی پریس ریلیز یا کسی اس طرح کی ریزرویشن کوئی نہیں دی, جو کہ ان کا کام نہیں ہے یہ. لیکن الیکشن کمیشن نے آگے بڑھ کر آپ کے سامنے بیان دے دیا. اور حبیب اللہ شاکر صاحب تو اس دن وہ بتا رہے تھے کہ ڈسکا کے الیکشن میں جو کچھ ہوا یہ انہی کی زبانیں سنتے ہیں آگے. جی, یہ آپ نے کافی ڈیٹیل سے اس سارے ایشو کو بیان کیا ہے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارے آخر کیا کر رہے ہیں؟ اگر لوگ ریلیونٹ اداروں کے پاس جاتے ہیں اپنی اپلیکیشنز لے کے اور کوئی عمل نہیں ہوتا ہے, تو پھر لوگوں کے پاس کیا راستہ رہ جائے گا؟ اور اس سارے عمل کے دوران اگر آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو پروک کیا جا رہا ہے, ایک عام آدمی کے پاس کیا راستہ رہ جائے گا کہ وہ انصاف حاصل کرے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی سے ایک بزنس مین صاحب ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹ ایک اپلیکیشن دی ہے کہ جب گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کے ایک میڈیا ایڈوائزر کے ذریعے سے ان کے ساتھ 63 کروڑ کا فراڈ کیا گیا ہے, اور اس بنا پر بھی انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے کہ ان کے جو رزلٹ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. تو آپ فرمائیے گا کہ عام لوگوں کے پاس کیا راستہ ہے جب ادارے کام ہی نہیں کرنا چاہتے؟ تو دیکھیں, بنیادی طور پر جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس بات میں بہت وزن ہے. اصولی طور پر تو اسٹیٹسمین کے طور پر کردار ادا کرنا ہے. آئین پاکستان 1973 بڑا کلیئر ہے, اس پر عمل درآمد ہونا ہے, مگر یہاں نہیں ہو رہا ہے. آپ صرف دیکھ لیں, آپ آرام سے دیکھ لیں, آپ کے سامنے چیزیں ساری موجود ہیں, بالکل اس پہ عمل درآمد ہو ہی نہیں رہا. کوشش کر کے بھی دیکھیں آپ, نہیں ہو رہا. اور عام آدمی جب اپنی دادرسی لے کر جاتا ہے تو, لیکن وجہ کیا ہے کہ یہاں طاقتور آدمی جو ہے نا, وہ لفظ استعمال ہوا تھا گاڈ فادر یا سیزرین مافیا, اور انہوں نے جس طرح دیکھے نا, پھر جس طرح دیکھیے انہوں نے وہ ہر ایک نے اجارہ داری اپنی بنائی ہوئی ہے, قبضہ مافیا, آپ نے سارے معاملے, سارے لوگوں کا ہر ایک معاملہ آپ نے دیکھ لیا. اور یہاں نا امیدی ایک بہت زیادہ ہے یہاں کہ عام آدمی پریشان ہے, اور وہ پریشان بالکل جائز طور پر ہے کہ یہاں پر ایشو اس طرح کے چلے آ رہے ہیں کہ پرابلمز اتنے زیادہ ہیں کہ عام آدمی کے یعنی سیٹل کرنے میں بڑے مسائل اور دقتیں اور پریشانیاں ہیں. کوشش کر کے بھی دیکھیں گے تب بھی سیٹل نہیں ہو پا رہے, اور کوشش ہماری عدالتیں کر رہی ہیں. عمران خان صاحب نے اگر کوشش کی, انہوں نے اپنے تئیں انکوائریاں انویسٹیگیشن کرائی, تاریخ میں ایسی نہیں ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ کے اپنے ادارے خود ان کے اپنے کئی معاملات جو ہے نا کمزوریاں خامیاں نظر آئی, لیکن انہوں نے سارا کچھ پبلک کیا. تو یہ جب تک ایک اسٹیٹسمین کے طور پر اور ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر ہم سامنے نہیں آئیں گے اور ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہوں گی, سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہونی چاہ رہا ہے, کیونکہ لوٹ مار میں آپ نے ہر ایک کا دیکھ لیا, ہر سیاسی جماعت کا لیڈر کہیں نہ کہیں شامل ہے. تحریک اپنے پی ایم ایل این کے لوگ کتنے لوگوں کے خلاف نیب کے ریفرنس چل رہے ہیں, 2 میں سزائیں ہوگی. خواجہ سعد رفیق آ جائے, پھر آ جائے فواد حسن فواد آ جائیں, پھر آج چیمہ آپ نے دیکھا, شہباز شریف دیکھ لیا, حمزہ شریف دیکھ لیا, خواجہ آصف آپ نے دیکھ لیا, مفتاح اسماعیل آپ نے دیکھ لیا. اور آپ نے صاحب یہاں پہ ایک قانونی پہلو سے میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا, میرے ذہن میں یہ نکتہ تھا اور بہت سارے لوگ شاید اس بارے میں جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ الیکشن کمیشن بذات خود چونکہ ایک آئینی ادارہ ہے, جس طرح کہ عدالتیں آئین سے ہمارے سے وجود میں آئی ہیں, اسی طرح الیکشن کمیشن بھی ایک آئین سے وجود میں آیا ہے. تو کیا الیکشن کمیشن جب اس طرح کی آئین کے مطابق کارروائی نہیں کرے گا, قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام نہیں دے گا, تو کیا سپریم کورٹ کے اندر اس کے خلاف
کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے یا الیکشن کمیشن کے لوگوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ہم تو بحیثیت قوم کے، عوام کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن اپنے کردار ادا کر رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ ایسے معاملات سے پیچھے ہٹنا چاہیے، ایسے لوگوں کو لانا چاہیے جو ایک آئینی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں۔ دیکھیں آپ نے بڑی زبردست بات کی حبیب اللہ صاحب۔ اصولی طور پر تو دیکھیں الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، اور آپ صرف اتنا اندازہ لگا لیں کہ حبیب اللہ صاحب کی، الیاس کی یا میری ایک رائے ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ نے جو اوپینین دیا وہ اس کو بھی ایک رائے سمجھتے ہیں کہ ماننا نہیں ہے، حالانکہ ایڈوائزری جورسڈکشن آرٹیکل 186 کے تحت ہے، 184 185 یعنی ایک اوریجنل جورسڈکشن ہے، کیپیلیٹ جورسڈکشن ہے، اس کے بعد آرٹیکل 189 ہے، فیصلے سارے سپریم کورٹ کے پابند ہے، آرٹیکل 187 ہے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، آرٹیکل 190 ہے کہ تمام اداروں کو اسسٹنس چاہیے۔ تو وہ جو پہلے تو بات ہے نا کہ یہ کنفیوژن جو رکھی ہے انہوں نے اس کو ایک اوپینین سا مان لیا کہ ان پہ پابندی نہیں ہے، حالانکہ وہ اوپینین نہیں ہے، وہ بائنڈنگ ہے، اور لفظ ریکوائر کا لکھا ہوا ہے، ڈیوٹی لکھا ہوا ہے۔ اور میں یہ بڑا واضح طور پر وہ الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کی ہے، سپریم کورٹ کی ہے الیکشن کمیشن کے، اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اپنا باعث آ گیا ہے، وہ نہیں نظر آ رہا، اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ فوری طور پر یہ معاملہ سپریم کورٹ ہی لے کر جائے۔ اب بھی یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف توہین عدالت ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ کا باقاعدہ لیکن سر میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں، بے شک آپ اس کو یہ کہتے رہیں کہ یہ جو ہے نا توہین عدالت ہوئی ہے، ایڈوائزری آرڈر تھا، لیکن ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایک اوپینین ہی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ بھی سوئی ہوئی ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوئی، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو جاتا تو ہمیں بھی لگتا کہ یہ جو ہے نا واقعی ایک آرڈر تھا، ایک اوپینین نہیں تھی۔ یہ دیکھیں آپ نے یہ بات بڑی زبردست کہی ہے، ایسا ہی ہے، لیکن یہاں بات صرف اتنی ہے، سپریم کورٹ کے اپنے کئی باؤنڈریز ہیں، کئی قدغنز ہیں، کئی مسائل ہیں سپریم کورٹ کے سامنے۔ جسٹس قاضی فائصہ والا معاملہ چل رہا ہے ابھی، وہ آپ کے سامنے 10 رکنی بینچ ادھر مصروف ہے، تو سپریم کورٹ کے اوپر بھی بڑا پریشر موجود ہے۔ لیکن یہ تحریک انصاف والوں کو چاہیے تھا کہ اس میں توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کرتے یا کسی بھی ہائی کورٹ میں آرٹیکل 187 کے تحت چلے جائے۔ لیکن میں جو سمجھتا ہوں، جو اگلی بات آپ نے ساتھ پوچھی تھی کہ الیکشن کمیشن نے جو پریس ریلیز جاری کر دی ہے نا، اس پریس ریلیز کے بعد تو بڑی ایک چیز کلیئر ہوگی۔ اس پریس ریلیز کو اگر سامنے رکھ کے دیکھ لیں تو الیکشن کمیشن کا مائنڈ سامنے آ گیا۔ اب الیکشن کمیشن کے اراکین کو، ممبرز کو نکالنا ہو یا چیف الیکشن کمیشن کو نکالنا ہو، اسی طرح نکالنا ہے جیسے ایک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج کو آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے نکالا جا سکتا ہے۔ اب کوئی باقاعدہ درخواست دیتا ہے، کئی طیارے وطن باہر سے فوراً ہمارے اوورسیز لوگ پاکستانیوں نے میرے سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، اور کئی ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست بھی دے دی جائے ان کے نالی سے، لیکن ان کا پروسیجر ایک بڑا لینتھی سا پروسیجر ہے ان کو نکالنے کے کانٹیکس میں، اور بظاہر لگ یہی رہا ہے کہ ان کو اسی الیکشن کمیشن پہ ساتھ چلنا پڑے گا۔ آئین پاکستان نے ایک پروویژن دی ہے، یہ جان بوجھ کے 18ویں ترمیم کے اندر یہ محکمہ کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کو سامنے رکھ کے یہ طے کیا گیا تھا کہ اس طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ جی آپ نے کافی ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا۔ میں حبیب صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سارے پروسیس کے دوران آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کس طرح سے اس میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ باشعور نوجوان ہی ایک ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں نے اس طرح سے نوجوانوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ وہ حالات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ملک میں بے روزگاری ہے، غربت ہے، تو جو ہمارے نوجوان ہیں وہ معاملات کا ادراک صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ لیاس صاحب، اور جیسے حضرت صدیق صاحب نے بھی اس کو پورا کوزے میں بند کیا ہے ساری بات کو، تو میں بھی اس کو اسی حوالے سے دیکھتا ہوں۔ ہم مسائل کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہار چکے ہیں یا ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ ایک واضح تفریق اور تقسیم نظر آتی ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو اس ملک کی بہتری اور آئین کی پاسداری کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے اندر ایگریشن ہے۔ جب ادارے یا کہیں سے وہ چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے تو ان کا ایگریشن سامنے آتا ہے کسی بھی صورت میں، لیکن ایک واضح تفریق اور سوچ موجود ہے جو
بغیر کسی پیمنٹ کے، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی لالچ کے وہ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو کیسے خوشحال بنایا جا سکتا ہے، یہاں سے غربت کیسے ختم کی جا سکتی ہے، یہاں کے مسائل پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ وہ بہت سارے آپ یوٹیوبر کی شکل میں دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا فیس بک کے اوپر موجود ہیں، بہت سارے پریکٹیکل گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں، اور ایک سیاسی شعور بلڈر ہوا ہے۔ پہلے جو معاملات تھے سیاسی طور پہ وہ نوجوان اس سے بہت دور تھے، لیکن آج ہر نوجوان سیاست کے اندر ذاتی طور پہ دلچسپی رکھتا ہے، اور موجود ہیں ایسے لوگ جو ابھی تک گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں اور ایسے عناصر کو سپورٹ کرنے والے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد واضح ہے، اور وہ انہوں نے اپنے باتوں سے، اپنے ایکشن سے یہ ثابت بھی کیا ہے۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے، جو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن جس طریقے سے پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا الیکشن کے دن، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جن لوگوں نے جس طرح ان کے اوپر چڑھ دوڑے، اور بہت سارے اینکرز نے اس کو بہت زیادہ غلط لفظوں سے اور کہا کہ گنڈے، گپاڑے اور بھیڑیے اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ادا کیے، لیکن وہ قوم کی ایک اپنی ذاتی سوچ ہے۔ وہ لوگ جب دیکھتے ہیں پچھلے 30-40 سالوں میں کہ یہاں کچھ نہیں بدلنے جا رہا، کوئی ادارہ کوئی اپنا کام نہیں کر رہا ہے، کوئی لوگ اس کو جو ہے نا اس معاملے کو سمجھ نہیں رہے ہیں، تو وہ ان کا ایک ایگریشن تھا جو کہ انہوں نے وہاں کیا۔ لیکن بڑی ہی میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو لیڈر کہلواتے ہیں، جو اپنے آپ کو ماہر سیاستدان کہتے ہیں، ہمیں وہ بھی اس دوڑ میں ایک جیسے ہی نظر آئے، وہ بھی وہاں لاتیں چلاتے ہوئے اور مکے گھونسے کرتے ہوئے وہاں پہ نظر آئے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، وائلنس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صدیق صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سینٹ الیکشن کے نتیجے میں اگر جو گیلانی صاحب ہیں وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتے ہیں، تو اس سے کیا میسج جائے گا باہر؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ ہار چوری کا کیس، ایفیڈرین کا کیس ان کے بیٹوں کے اوپر، حج کوٹا، تو جو اور آپ سمجھ دیکھتے ہیں کہ جو فیٹف کا پاکستان آلریڈی اس میں انوالو ہے، تو جب ٹاپ لیول کے جو بندے ہیں وہ اس طرح سے انوالو ہوں گے منی لانڈرنگ، کرپشن اور دیگر کرائمز کے اندر، تو ہم کیا باہر میسج جائے گا اور لوگ کس طرح سے ہمیں دیکھیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ جو ایک اچھا امپریشن نہیں جا رہا، بہت لوگ پریشان ہیں، اور پاکستان کے امیج ایک کرپٹ ممالک کی شکل میں کہ یہاں پر کرپٹ لیڈرز جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں، اور اسی لیے بڑی آسانی سے بیرونی سازشیں جو ہیں نا وہ بڑی آسانی سے کام کر جاتی ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ آرام سے ان کے آس پاس کے لوگوں کو پرچیز کیا جا سکتا ہے، ان سے ایڈوانٹیج لیا جا سکتا ہے، ان سے کوئی کام لینا ہو تو وہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ لمحہ فکری ابھی اور پریشانی کی بات ہوئی ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن کے سامنے ایک بات تو موجود ہے، لیکن الیکشن کمیشن نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس پہ نہ نوٹیفیکیشن روکنا چاہ رہا ہے۔ ڈسکا کا الیکشن اگر آپ دیکھ لیں، وہ ویڈیوز ہی تھی نا، وہ ویڈیوز کی بنیاد پر پورے کا پورا، حالانکہ وہ ریلیف بھی نہیں لے کر گئے تھے، وہ 23 حلقوں کو بھی لے کے گئے تھے، 16 حلقوں کی بات ہوئی، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو پورا ریلیف دے دیا۔ سیکشن 9 یاد آ گیا تھا۔ ہاں دیکھا نا، اب سیکشن 9 الیکشن ایکٹ کا اگر دیکھیں یہاں پر، تو یہاں بھی سیکشن 9 الیکشن ایکٹ کی بات ہوئی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو وہی استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر وہی ریلیف، اسی پیٹرن کے اوپر، وہی سٹینڈرڈ کے اوپر، وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں نہیں سمجھتا وہ بھی بغیر ایویڈنس کے، اور یہ ساتھ جو آج بات کر رہے ہیں نا ایویڈنس کے کانٹیکس میں، جو ہائی سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو یہ فی الحال انٹرم سٹے کا معاملہ تھا۔ پراما فشائی جو بیسک پرنسپل ہیں سٹے لینے کے حوالے سے، وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی سیٹل کر چکی تھی، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ امپریشن جو ہے نا کہ الیکشن کمیشن شاید اس معاملے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لینا چاہ رہا یا کوئی ریلیف نہیں دینا چاہ رہا۔ اور اب مثال کے طور پر اگر وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں، جو اگلی بات آپ نے پوچھی ہے، وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تو بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہو جائیں گی۔ اس میں پھر حفیظ شیخ صاحب کو الیکشن پٹیشن دائر کرنی پڑے گی۔ الیکشن پٹیشن دائر کرتے ہیں تو پھر وہ ٹرائبونل میں جائے گا، ٹرائبونل بڑا ایک ٹائم لے گا، اور یوں معاملہ ایک طرح سے فائلوں میں دب جائے گا، اور یہ لوگ جس پہ الزامات ہیں اور بیٹوں کی تھی، اصولی طور پر تو ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر یوسف گیلانی کو خود ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ اب ری الیکشن نام میں سیٹ چھوڑتا ہوں، یہ والی دوبارہ اس میں ری الیکشن کرا لیں، اور ری الیکشن کے اوپر جو چیز سامنے آنی تھی آ جاتی، لیکن ہائی مورل گراؤنڈ ہمارے یہاں کا ہم نے تو صرف بالکل آپ نے صحیح کہا
کہ ہمارے یہاں پہ تو اس ہائی مورل گراؤنڈز کا تصور ہی نہیں ہے. یہاں پر تو یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ چور بدماش ہے وہ اتنا زیادہ باعزت ہے. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آنے والے دنوں میں یوسف رضا گیلانی سینٹ کا چیئرمین منتخب ہو جاتے ہیں تو اس سے جو دوسرے کرپٹ عناصر پاکستان میں موجود ہیں کیا ان کو تقویت نہیں ملے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا نعرہ تھا وہ احتساب تھا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک کوئی اس کے کنکریٹ نتائج برآمد نہیں ہوئے. میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہیں، زرداری صاحب جیل سے باہر ہیں، شہباز شریف کی ضمانت ہو گئی، حمزہ شہباز ضمانت پر ہیں. جو اگر ان کے خلاف کوئی ان کے پاس کنکریٹ ایویڈنس نہیں تھی تو کس طرح سے ان کو 2 سال 3 سال جیل میں ڈالے رکھا، اور اب آہستہ آہستہ وہ ایک ایک کر کے تمام لوگ جو ہے جیلوں سے رہا ہو رہے ہیں، اور جو عام آدمی ہے وہ پی ٹی آئی کو کمپرومائزڈ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے. ہم بولے بادشاہ ہیں، ہمیں جو ہے نا بڑے ڈیٹیل سے آپ کو سمجھانا پڑے گا. نہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں یاد رکھیے گا، پہلی تو بات ہے کہ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. ایف آئی اے بھی اس کا گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پولیس آپ کہہ سکتے ہیں انڈر انفلوئنس ہوتی ہے یا ایف آئی ہوتی ہے. اب نیب نے 2 کیسوں میں سزا دے دی. سزا دے کے آپ کا 2019 میں اپیلیں آگے وہ چلنے نہیں دے رہے، اور باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اپیلیں لگی ان کو بلایا گیا نہیں لایا، اس میں بھی اشتہاری ڈکلیئر ہو گئے. اب آپ نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا، سزائیں 2 نے دے دی. اب آگے وہ اس نظام کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اگر مثال دے لیں آپ، مثال کے طور پر لیکن آپ یہی دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندے کو اشتہاری قرار دے دیا، مجرم قرار دے دیا، اس کی جائیداد ضبط کر لی، سارا کچھ ہو گیا، اگلے 5 سال میں پھر وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے طور پر یہ دیکھیں یہ بات آپ کی بڑی وجہ ہے. لیکن جب سزا ہو جائے گی نا، مثال کے طور پر شہباز شریف صاحب، اور ابھی چھوٹی سی مثال دینا رانا ثناءاللہ صاحب کی. رانا ثناءاللہ صاحب یعنی وہ ٹرائل ہی نہیں چلنے دیتے. وہ پہلے ویڈیو کے چکر میں ڈالا پڑا، پھر کاپیوں کے چکر میں ڈال ہی رکھا. وہ مختلف درخواستیں اچھے وکیل کر لیتے ہیں، سیاسی وکیل کر لیتے ہیں، وہ پھر عدالتوں کو الجھائے رکھتے ہیں. یا تو ہونا کہ ان کا ایک نظام ایسا طے کرو، اور وہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، یا عدالت کو خود ریگولیٹ کرنا ہے، ٹو ڈے ٹرائل کریں ان کے. سپریم کورٹ کے سامنے جب معاملہ گیا تھا 120 عدالتوں کا احتساب کی، تو 120 احتساب کی عدالتیں بنانے کا کہا تھا. لیکن گورنمنٹ سلو اینڈ اسٹڈی چل رہی ہے. ان کو بھی چاہیے کہ یہ عدالتیں فوری طور پر تشکیل دے دیں. اور یہ جو ایک بات نیریٹو جو ہے نا، یہ غلط، یہ ہم شاید ایکسپلین نہیں کر پا رہے کہ نیب کی عدالتوں نے سزا دینی ہے، نیب میں ریفرنس چل رہے ہیں. ضمانت ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بری ہو گیا، لیکن انہوں نے 5th جنریشن وار اور ایسے حالات بنا کر ایسا ایک نیریٹو بنا لیا ہے، امپریشن ایسا دیا جاتا ہے کہ ضمانت ہو گئی ہے تو ہم بری ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ہماری کرمنل جورسپروڈنس یا کرمنل لا پوری دنیا کے اندر واضح ہے. اب یہاں شہباز شریف کے کیسز اب چل رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، اور وہ بڑا سپیڈی معاملہ چل رہا ہے. اسی طرح چاہیے کہ خواجہ سعد رفیق کا یا باقی لوگوں کے کیس بھی اسی سٹائل کے ساتھ لے کر چل کر ختم کرنے چاہیے. اور جو یہ نیریٹو ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے، وہ بتائے آ کر عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہنا میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. دیکھیں ان کے بس میں وہ گورنمنٹ کے حد تک یہ ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں ہو گئے، وہ پروسیکیوشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن یہ کام سارا نیب کی عدالتوں نے کرنا ہے، سزائیں انہوں نے دینی ہے، ٹرائل انہوں نے چلانا ہے، اور آگے اپیلوں میں معاملات عدالتوں نے دیکھنا ہے. تو اس میں گورنمنٹ کا رول صرف اس تک ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کی حد تک، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. یہ بتائیے گا کہ ان کے کیسز تمام عمر چلتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اور حکومتیں 5 سال اسٹے آرڈر کے اوپر پورا کر جاتی ہیں. یہ کیا میسج ہے؟ کیا اس میں عام آدمی کے لیے فرسٹریشن نہیں ہے؟ وہ کیوں قانون کا احترام کرے جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں جو وائلیٹر ہیں ان کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہیں؟ اچھا دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، بڑی زبردست بات آپ نے کہی ہے. وجہ یہ ہے نا کہ یہاں دیکھیں نا، یہ اچھے وکیل کر لیتے ہیں، پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، کرپشن کا لوٹ مار کا پیسہ موجود ہے. پھر یہ مثال کے طور پر بہانے بنا لیتے ہیں، بیماری کا بہانہ، ڈاکٹر کے پاس جانا، اور یہ کئی معاملات آپ سب ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں نا. یہ ایک عمومی سی بات ہے. اور
अब हमें जो सोचना जो है ना इस बात का, इस कॉन्सेप्ट जो अवाम का या कंसर्न है, ये अपनी जगह मौजूद है। इसीलिए आपको याद होगा कि पनामा के केस के अंदर, अगर आपको तारीख याद हो, तो पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में ट्रायल कंक्लूड करने को कहा था। तो इसलिए कहा था कि ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होते थे। नैब लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि 30 दिनों के अंदर ट्रायल कंक्लूड। मैं भी शामिल हूँ, मैं भी नैब के रेफरेंसेस के केस में मैं भी जल्दी डिसाइड नहीं होने देता। साफ सी बात है, उसमें मैं क्या कहूँ कि लकूनास इतने हैं, लूप होल्स इतने हैं, और उसका फायदा लिया जाता है। एडवांटेज यहाँ तक ये है कि अगर ये इसीलिए नैब के कानून के अंदर बेल की प्रोविजन नहीं रखी गई थी। वो इसीलिए नहीं रखी गई थी कि 30 दिनों के अंदर ट्रायल कंक्लूड होना था। और हम असल में नैब के कानून में जो मैं एक बात बड़ी वाज़ेह समझता हूँ कि वहाँ कारोबारी हजरात के लिए बड़ी परेशानियां हैं। कारोबारी हजरात को बचाने के लिए यहाँ एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसने इंप्रेशन ज्यादा खराब किया नैब और ऐसे इदारों का, कि वो कारोबारी आदमी है बड़ा परेशान है बेचारा, कारोबार भी करे और नैब के भी। अब उसका बेचारे का क्या कसूर है, वो तो कारोबार करना है उसने, अब मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में रहना है। तो वो अगर कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाती तो उसमें उसका कसूर नहीं है। अब निज़ाम ही ऐसा है, या तो आप ऐसा निज़ाम बना दें कि कोई सियासतदान इस मामले प्रोसेस के अंदर कारोबार में इन्वॉल्व ना हो, कोई ठेका लेना हो, कोई और काम आगे करने हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट आगे सारा काम करना हो, कोई नया प्लांट लगाना हो, तो ये सियासतदान किसी ना किसी शक्ल में वहाँ मौजूद होते हैं। तो उनके हाथों से फाइलें गुजरती हैं, जब वो करप्शन का केसेस आते हैं साथ, वो बिजनेसमैन भी फंस जाता है। तो ये वो एलिमेंट है जो सोचने वाले हैं कि हमने हमारे बिजनेसमैन को बड़ी आसानी से बचाना है, आसान तरीके से बचाना है कि वो बेचारे इस मामले में जलील ना हो सके। और सियासतदान जो करप्ट लोग हैं और उनके तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए उनके साथ, लेकिन साथ साथ सियासतदान लोगों को बचाने के हवाले से भी हमें सोचना पड़ेगा। वो नैब में तरामीम की बात हुई थी, वो आपके सामने को 26 पंचर आपके सामने सुन लिया था आपने, एक तरामीम कुछ ऐसी आई थी जिससे नैब को कानून को खत्म करने की बात थी। तो वो मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं हो सकेगा, हमें ऐसा लाएमल निकालना है कि जिससे करप्ट आदमी बच ना सके और बेगुनाह आदमी बच जाए। जी, ये जो सिचुएशन है काफ़ी मायूस कुन है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में हबीब साहब बिल्कुल मायूस नहीं है। उन्होंने मार्च के हवाले से एक नज़म लिखी है जो वो आपके साथ व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे, जो कि नौजवानों के लिए उसमें एक मैसेज भी है और उम्मीद भी है। हबीब साहब ज़रा। जी जरूर, मैं बीच में से सिर्फ एक कथा सुना देता हूँ अजहर सदीक साहब की नज़र पे। वैसे तो मुझे ये बात अजहर सदीक साहब की बहुत पसंद है कि माशाल्लाह सदाकत और हकायक के ऊपर बात करते हैं, बगैर घबराहट के बात करते हैं। इसी वजह से यहाँ ओवरसीज के अंदर उनको बहुत पसंद किया जाता है और किया जा रहा है, और बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है कि अजहर सदीक साहब को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। उनकी बात सुन के हमारी तशफ़ी होती है और हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चीज़ें पिक्चर दिखाई जाती हैं वो उससे डिफरेंट होती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं दस्तबस्ता गुजारिश भी करूँगा कि आप ज़रूर जो है ना कानूनी तौर पे कोई ऐसी सिचुएशन अराइज करें कि तमाम ऐसे लोग जो ऐसी आवाज़ हैं, जो हक व सच के साथ खड़े हैं, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं और जो मुल्क की बका और फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं, मुआशरे में कानून का मकाम दिलाने के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए, एक दूसरे की सपोर्ट की जाए, एक दूसरे के साथ लग के कंधे से कंधा मिला के ऐसी आवाज़ बने कि लोग मजबूर हों। वैसे तो ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन हम जॉइंटली एक ऐसी आवाज़ बन जाए जिससे मामला जो है ना हो सकें। तो मैं उन्हें, चूंकि मैंने इसलिए कहा है कि अजहर सदीक साहब ने अभी जो बाद में अपनी बात की है कि मैं भी जो है ना नैब के अंदर ऐसी बात कर लेता हूँ, उस हवाले से चूंकि वो बिल्कुल दलेरी के साथ उन्होंने कहा है, तो ये है जी। अर्ज किया है, मेरा दिल है मेरी ये जान मुझे आबाद रहने दो, मेरा दिल है मेरी ये जान मुझे आबाद रहने दो, मेरे अंदर है पाकिस्तान मुझे आजाद रहने दो। सभी हालात बदल डाले मेरे इंसान बनने में, सभी हालात बदल डाले मेरे इंसान बनने में, सिखाए हैं मुझे धोखे सिखाया चाल चलने में, मैं माहिर हूँ
حقیقت کو بدلنے میں نوالا چھین کر تو نے دیا ہے درد جینے میں، مگر اب چار دامن سے تجھے میں پھاڑ کھاؤں گا، بنوں گا روشنی اپنی زمین پہ چاند لاؤں گا، نئی دنیا محبت کی میں پھر سے آپ بساؤں گا، میں اس مٹی کا ہوں انسان، میرا احساس رہنے دو، میرے اندر ہے پاکستان، مجھے آزاد رہنے دو۔ کیا بات واجی بات۔ حبیب اللہ صاحب میں صرف ایک بات کر دیں، لحاظ صاحب مجھے یہ روپ نہیں پتا تھا، حبیب اللہ کا بہت زبردست اور بہت خوبصورت حسین روپ ہے یہ، اور اس نے واقعی دلوں کی بات کی ہے، ہر پاکستانی کی، ہر ملک سے پیار کرنے والی محب وطن کی اندر سی آواز انہوں نے کی ہے۔ بہت شکر گزار ہوں میں ان کا کہ انہوں نے بہت اچھا، اور میں چاہوں گا کہ ذرا واٹس ایپ پہ مجھے بھی شیئر کر دیں، کسی پروگرام میں بھی ذکر کر دوں گا۔ جناب حبیب صاحب، صدیق اظہر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، اسپیکٹ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس پلیٹ فارم سے ہمارا پیغام ہے پیار، محبت اور یونٹی کا۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ہم سب کو مل کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں پیش کیے جانے والے اوپینینز کا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے دل کی آواز ہے جو کہ ہم ہر پاکستانی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جو کہ اس ملک کو بہتر اور ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔